قرآن مجید نے نا نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارکہ کے آداب بیان کیے. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے، تو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور رعایت کر دیں، ذرا دوبارہ بتا دیں. یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا تھا تو اس کا معاذ اللہ معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے. اگرچہ صحابہ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہودی اس لفظ کے پیچھے چھپ کے نا حضور کی بے ادبی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہ لفظ کہنے سے ہی صحابہ کو منع کر دیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے راعینا کہنا ہی نہیں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو. یعنی کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ میرا مطلب تو یہ ہے، تو کہا تم مطلب رہنے دو، تم یہ لفظ ہی چھوڑو. تم کہا کرو وقولوا انظرنا، سمجھ نہ آئے تو کو یا رسول اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے. تم نہ یہ جملہ کہنا شروع کر دو. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نصاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، کتاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، پر استاد سے نہیں ہوتا. توجہ ہے میری بات پر؟ کبھی آپ ایم ایس سی پڑھنے والے بچے سے پوچھیں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایم ایس سی والے سے پوچھیں تعلیم کتنی ہے تو کہے گا ایم ایس سی ہے. اس سے پوچھیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے تو کہے گا کہ فرسٹ ڈویژن میرا درجہ ہے یا اے پلس میرے مارکس ہیں، وہ ساری باتیں بتائے گا. لیکن کبھی کوئی شخص اس سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے استاد کون سے ہیں. ایم ایس سی والے اسٹوڈنٹ سے کبھی کسی نے پوچھا تیرا ٹیچر کون ہے؟ بول کے بتائیے. پڑھتا نہیں ٹیچر کے پاس، وہ پوچھتے کیوں نہیں؟ انجینئر آپ کے سامنے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آیا ہے، اس نے ڈگری رکھی ہے، اور اب تو 6 لاکھ روپیہ نقشہ بنانے کا لیتا ہے انجینئر، صرف نقشے کا. اور بلڈنگ زیادہ مضبوط ہو تو میں نے سنا ہے کروڑ روپیہ صرف نقشہ بنانے والا لیتا ہے، ڈیزائن کر کے دینے کا. اتنا مہنگا بھائی تیرا ریٹ ہے، ڈگری بھی تیری ٹھیک ہے، تجربہ بھی تیرا اچھا ہے. کبھی کسی نے پوچھا تیرا استاد کون ہے؟ بولے. پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا ہو. لیکن کوئی عالم کسی مسجد میں جب بھی خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ بھلے بتا دے کہ میں نے تنظیم المدارس کی سارے امتحانات دیے ہیں، دورہ حدیث کیا ہے، پھر بھی لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کا استاد کون ہے. یہ سمجھو نا اس بات کو. یہ دین روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف نصاب اور کتاب سے کام نہیں چلے گا، آپ کو استاد کا نام بھی بتانا پڑے گا. آپ کو اپنے استاد اور شیخ کا نام بھی، یہ ضروری بات ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا، دین یہ آتا ہی نسبت کی برکت سے ہے. جو آدمی حدیث روایت کرتا ہے نا، آج بھی اس کو اپنی سند بتانی پڑتی ہے. اسماء الرجال کا ایک پورا مرتب علم ہے ہمارے علم حدیث کے اندر، کہ آپ کو بتائیں گے آپ نے حدیث کہاں سے لی، اور پھر جس سے لی اس کا تعارف بھی کرائیں گے. پھر یہ ثابت کریں گے آپ کہ آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے عادل اور ثقہ ہونے پر دلائل بھی دیے جائیں گے. میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جس استاد سے آپ نے حدیث لی، آپ کو اس کی شان بھی بتانی ہے، اس کی آپ کو عظمت بھی بیان کرنی. تو مجلس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں میں نے سبق پڑھنا ہے، تعلیم میری مکمل ہو گئی، اب میرا استاد سے رشتہ ختم ہو گیا. قرآن مجید نے نبی کریم کے آداب بیان کیے. فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے محبوب سے قرآن و سنت سیکھو اور چلے جاؤ، تم نے رسول کریم کی ذات سے رشتہ بنا کے رکھنا ہے. اور چونکہ دین مصطفیٰ سے لینا ہے، دین نبی کریم سے لینا ہے، لہذا اس مجلس میں جب بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے. تم نے لفظوں کے چناؤ کا بھی خیال کرنا ہے، حروف کی ترتیب کا بھی خیال کرنا ہے. تمہارا اپنے استاد سے، شیخ سے رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے کہیں بھی نبی کریم نے صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے کہا کرو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کہا تھا کہیں حضور نے؟ بولیے. تو صحابہ نے یہ جملہ کہاں سے لیا؟ یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی. میرا انعام کافی ہو گیا یہاں پہنچنے کا. اب بزرگ بے شک چیزیں اپنے پاس رکھیں اور میری بات سنیں. عزیز دوستو، کہاں سے لیا صحابہ نے یہ لفظ؟ کہاں سے لیا؟
وہ نا حضور کی محفل کے آداب جان گئے تھے. یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا باپ بھی قربان ہو اور میری ماں بھی قربان ہو, میرا دل بھی قربان ہو اور میری روح بھی آپ پہ, تو جب اتنی چیزیں آپ قربان کرتے ہیں تو پھر بتائیے جب آپ اس سے کوئی فیض لیتے ہیں تو اس فیض کا کمال کیا ہوتا ہے, پھر ان کے جملوں کا اثر کیا ہوتا ہے. جب آپ کا ذات سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اس لیے شیخ سے, استاد سے ہمارے بزرگوں کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ بوڑھے ہو جاتے لیکن عید آتی نا, مجھے بتائیے استاد صاحب سارا سال اپنے گھر سے روٹی نہیں کھاتے کہ شاگرد دے کے آتے ہیں؟ اتنے میں لگتا ہے کوئی ہے مسئلہ ہے جدا, آپ سارا سال بھیجتے ہیں اس لیے ہاں نہ نہیں کرتے. استاد صاحب اپنے خرچے پہ گزارا کرتے ہیں کہ ہر مہینے شاگرد خرچہ دیتے ہیں؟ بول تو دیں یار. نہیں یہ تو مجھے بلوانا ہی پڑے گا اس لیے کہ شک پڑ گیا مسئلے میں. استاد اپنا ہی خرچہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, وہ کیا تھا کہ سال کے بعد عید آتی نا, بالکل روایتی سا سادہ سا انداز, تو ایک توڑا چاولوں کا پکڑتے, 2-1 کلو چینی لیتے, 200-400 روپیہ لیتے, ایک جوڑا لیتے اور ہر سال عید پہ استاد کے گھر جاتے. کہتے یہ نذرانہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا, وہ سارا سال استاد نے وہی چاول کھانے ہیں, 2 کلو چینی پہ گزارا ہونا ہے, ایک جوڑے پہ سارا سال گزرے گا. اللہ بڑا نوازتا ہے دینداروں کو. پر یہ جو رشتہ تھا نا, یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بیان کرتا تھا. یہ تعلق بناتے تھے, یہ چیزیں قریب کرتی. پھر سال کے بعد اگر وہاں عرس ہے, مزار پہ جانا ہے, آپ ناراض نہ ہونا, میرا شکوہ ہے دین سیکھنے والے لوگوں سے کہ عام دنیا دار آدمی مرید ہوتا ہے تو وہ دلچسپی زیادہ کرتا ہے. میرا شکوہ ہے, عام دنیا دار آدمی کسی عالم کا شاگرد ہو جائے یا مرید ہو جائے تو اس کی عقیدت مندی کا معیار اور ہوتا ہے, لیکن دیندار کہلانے والے, سندیں لینے والے اور بہت سارے رشتے اپنے بتانے والے, اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے, ان کا مزاج اور معیار وہ نہیں ہوتا. یہ ہونا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ بس ٹھیک ہے حضور سے دین سیکھو اور چلے جاؤ. فرمایا اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو, اس مجلس کے آداب کا خیال کرو, محبوب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھو. اور جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ عالم میرا جانشین ہے تو پھر اس کا بھی خیال کرو. ہمیں نہ کئی دفعہ ہمارے کان میں کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ استاد جی کو تو طریقہ ہی نہیں آیا کام کرنے کا, تیری تو شہرت زیادہ ہے, یہ تو لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو وہ ایسی پکی بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر اسی پہ پہرا دیتے ہیں ساری زندگی. پھر جناب اسی پہ نا ہم ساری زندگی پیچھے پیچھے ہٹ کے. ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا تو جاتا کیوں نہیں پیر خانے؟ تو وہ حضرت صاحب کے بچے جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی بڑی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کی بیوی کے بھائی بھی بڑا لڑتے ہیں تو سسرال جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا خیال, بیوی کے بھائی لڑتے ہیں آپس میں کہ نہیں؟ ایک دفعہ انکار کرو نا, جرت کرو گھر میں بیٹھنے کی میں نے آج کے بعد نہیں جانا. وہ لڑتے بڑا ہیں, عجیب بہانہ ہے نا. اور وہاں اگر شادی آ جائے نا کسی کی تو کم از کم خرچہ لاکھ روپیہ ہوتا ہے, سسرال میں شادی آ جائے, اور یہاں بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ابھی میں نہیں جاتا وہاں, تو مسائل بڑے بن گئے. اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑیں. آپ دیکھیں غیر کہاں کہاں کی سندیں بیان کر رہے ہیں, وہ کہاں کہاں ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں جن کا وقت بے ادبیوں میں گزرا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں, آپ یقین کریں جس دور میں ہمارا کوئی عالم ہے وہ بیچارہ متنازع بن گیا. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے جس کو ہم نے متنازع نہ بنایا ہو. کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی انداز ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. کیا دیکھے جا رہے ہیں ہم آنے والی نسل کو, کہ کوئی شخص ہی اچھا نہیں تھا معاذ اللہ, کوئی ٹھیک نہیں تھا. اور جو بزرگ گزر گئے ابھی ماضی قریب میں, ان کا ہم نے ذکر کبھی نہیں کیا, نہ ہمارے خطبوں میں, نہ ہماری تقریروں میں, نہ ہمارے کبھی لب و لہجے میں. اور کبھی نام لینا بھی پڑے تو میں دیکھتا ہوں لوگ کس قدر بخل کا مظاہرہ کرتے. ایک بزرگ کہتے ہیں, میں ایک بزرگ کے پاس گیا, اور میاں نام لے اس بزرگ کا, کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے. تو ذکر کر, تو تذکرہ کر, تو نام لے, اور کسی کا نام لینے سے تیرا قد چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تجھے اور عزتیں عطا فرمائے گا. حضرت داتا علی اجمیری
रहमत उल्लाह अलैह ने लिखा है कि जनाब सर्री सख्ती रहमत उल्लाह अलैह ने बड़ी तरबियत की थी हजरत जुनैद बगदादी की, बड़ा प्यार से उन्हें सजाया सवारा, भांजे भी थे, मुरीद भी थे। और जब मुकम्मल हो गई ना तालीम तो हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश ये थी कि जुनैद बगदादी वाज किया करे, तकरीर किया करे। अब तो बहुत सारे पीर तकरीर भी नहीं ना करते, तकरीर मौलवी साहब करते हैं, तो पीर साहब क्या करते हैं जी? जी खामोश दुआ है जी, दुआ और वो भी खामोश। कहते जी हमारे हजरत साहब गुफ्तगू नहीं करते, तो मैंने कहा उसे कहो चार चीजें सीखे और फिर बयान करे, इसलिए कि खिताब करना मौलवी का तरीका नहीं, मदीने वाले महबूब का तरीका है। ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम का अंदाज है। हुजूर वाज फरमाते थे, गुफ्तगू करते थे। हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब जुनैद बगदादी से कहा कि तकरीर किया करो बेटे, ताकि आपकी तकरीर से ना कुछ फायदा हो। तो बड़े बहाने होते हैं ना मुरीदों और शागिर्दों के पास, बात मानना और फिर उसकी तावील करना तो खत्म होता है हमारे ऊपर। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने भी तावील कर दी। मैंने कहा हुजूर अभी तो मैं खुद नेक नहीं, अभी तो मैं ज़ेरे तरबियत हूं, तो मैं अभी बात करना शुरू कर दूं। अल्लाह के बंदे जिद नहीं करते, और आप बार बार कोई बात करें तो आपकी बात का वजन कम हो जाता है। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि एक बात को बार बार ना करें, और कह दिया तो ठीक है। हजरत खामोश हो गए, फरमाया चलो ठीक है। कई पीर भाइयों ने, कई मुरीदों ने दोबारा हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर जुनैद बगदादी से कहें तकरीर करें, क्यों नहीं ये खिताब करते? तो आप कहने लगे यार मैंने एक दफा कह दिया है, अब बार बार मैं बात नहीं करता, और तुमने भी आज मुझे कह दिया तो आज के बाद ना कहना। बात खत्म हो गई, वक्त गुजर गया। दाता साहब ने लिखा है एक दिन हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मैं घर में सोया था तो मेरे बख्त जाग गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबुएं बिखरने लगी। बस जरा मेरी आंख खुली तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं था, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह तआला ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। फरमाते हैं कि हुजूर का दीदार नसीब हुआ, मदीने वाले महबूब ने बड़ा ही नवाजा, बड़ा ही नवाजा, बड़ा दिया हुजूर ने। और जाते जाते ना, तवज्जो है ना मेरी बात पर, कहते जाते जाते ना हुजूर एक जुमला हल्का सा जुमला हुजूर फरमा गए जाते जाते, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हल्का सा एक जुमला हुजूर फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया करो यार, तकरीर किया करो यार, क्या हर्ज है, बात करनी चाहिए। आप फरमाते हैं बाप मेरे तो वक्त जाग गए। मैंने कहा हुजूर अब तो तय हो गया ना, अब तो खत्म हो गई ना बात, तो करेंगे बात। फरमाते हैं कि मैं ये बात मैंने कही तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहते हैं मैं सुबह उठा ना तो अभी तक मेरे घर से खुशबू आ रही थी, अभी तक खुशबू। एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये पैसे लेके आने वाले दोस्तों से मेहरबानी करें, आप अपनी जगहों पे बैठ, आप बात सुन ले, ये बहुत बड़ी दौलत है हमारी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थोड़ी देर तशरीफ रखे, सुने मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाने लगे खुशबू आ रही थी पूरे घर से, मुअत्तर थी फिजाएं। फजर की अजान हुई तो मेरी आंख खुली, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद गया अपने मुर्शद के पीछे नमाज पढ़ने, शेख सर्री सख्ती के पीछे नमाज पढ़ने। फरमाते हैं फिर शैतान भी आ गया, नफ्स भी बड़ा हो गया। शैतान मुझे कहने लगा यार हजरत साहब ने तो कभी नहीं बताया कि मुझे नबी करीम का दीदार हुआ है, और मुझे तो आज हुआ है। उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि ज़ियारत हुई है, तो मुझे तो आज, ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। चाय से केतली ज्यादा गर्म है, केतलियां ज्यादा गर्म है चाय से, इनको ज्यादा जलवे नसीब हो जाते इल्ला माशाल्लाह। कहने लगे उन्होंने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो ज़ियारत हुई है। फरमाते हैं चोर था मेरे अंदर, तो मैंने ना हजरत के पीछे 7वीं सफ में नमाज पढ़ी। हजरत साहब ने जब जमात करा ली ना, तो सलाम फेरने के बाद कहने लगे जुनैद जरा आगे आ जा,
جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ ذرا آگے آ جا، فرماتے ہیں میں تیسری صف میں آ کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے نہیں پتر ذرا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے تسبیح چلا، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح چلا رہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے لمبی بات نہیں، اللہ کے بندے زیادہ وضاحتیں نہیں کرتے، زیادہ دلیلیں نہیں دیتے، لمبی بات نہیں، ان کا تو ایک دو جملے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ہلکی ہلکی تسبیح چلاتے نا، یوں میری طرف دیکھا، یوں میری طرف دیکھا، اور دیکھ کے نا تو پھر نظر جھکا لی، اور پھر ہلکا سا زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے اب تقریر کرو گے نا، اب تقریر کرو گے نا، اب تو بات بنے گی نا۔ وہ کہتے ہیں میرے اندر تو پہلے ہی چور تھا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے وہ اندر چور بیٹھا تھا، حضرت نے کہا اب تقریر کرو گے تو میں بول پڑا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے، چور جو بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا نا یہ شاگرد بعد میں کہتے ہیں وہ مطلب کیا آپ کو بتائیں، ہم زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تو اساتذہ کی عبارتیں ٹھیک کراتے ہیں بعد میں، اللہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں بھائی۔ کہا حضرت اب کیا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں شیخ پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہلکا سا فرمانے لگے نہیں یار بتاتا کیوں نہیں، اب تقریر کرے گا نا۔ تو کہتے ہیں میرے اندر تو چور تھا، تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے، کہتے ہیں جب میں نے دوسری دفعہ کہا تو حضرت نے تسبیح چھوڑ دی اور رخ میری طرف پھیرا، میری طرف رخ پھیرا، اور پھر کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزر گئی نا مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار نصیب ہوا تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری کمائی یہ جنید بغدادی ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میدان میں آ جائے دین کا کام سنبھالے، لیکن جھجکتا ہے، اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو، آنا ہو حضور کو تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال جائیں تو کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب شیخ نے یہ کہا نا تو میں نے اللہ اکبر کہا، کپڑے میرے پھٹ گئے، پگڑی میری اتر گئی، اور میں مرشد کے قدم چومنے لگا، اور میں نے رو کے کہا بابا معاف کر دے، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے میرے اوپر جو میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے، وہ بھی تیری وجہ سے فرمایا ہے۔ ماتے میں تڑپ اٹھا، اور پھر زندگی بھر کبھی مجھے یہ وسوسہ دوبارہ نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو کے زندہ بچ جاؤں، واپس آ جائیں، اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں، ان کے رستوں کے مسافر بن جائیں۔ دیکھیں یہ کن رستوں پر ہمیں چلانا چاہتے تھے، وہی راہیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں، وہی طریقے ہمارے لیے بہتر ہیں، وہی وہ القول البدی میں امام سخاوی نے لکھا ہے نا کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں روز رات کو نا درود و سلام پڑھ کے سویا کرتا تھا، دل کرتا تھا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، نبی کریم کی زیارت ہو جائے، روز میں درود شریف پڑھ کے سوتا، روز۔ دور تھا جناب فاروق اعظم کا، مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، حضور تو خواب میں بھی آئے تو نماز پڑھاتے ہیں، اب ملنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جو بغیر نماز کے ہی پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب نا نماز پڑھا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے نا نماز پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں محبوب کریم نے 2 سورتیں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی پر بڑا ہی مزہ آیا۔ فرماتے ہیں حضور نے نماز تکمیل پر نا غلاموں کی طرف رخ انور کیا تو ایک صحابی نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہوئے، کہتے ہیں محبوب کریم نا کھجوریں بانٹنے لگے، حضور خواب میں بھی آئیں تو تقسیم ہی فرماتے ہیں، ایسے قاسم ہے کہ خواب میں بھی بانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور بانٹ رہے ہیں، سب کو کھجوریں ملی، 15-16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی لگا، کہتے ہیں کھجور ملی، کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ، اور پھر بڑے عرصے کے بعد زیارت ہوئی تھی، فرماتے ہیں موج لگ گئی، میرا دل کرتا تھا یہ رات ختم ہی نہ ہو، دل کرتا تھا رات نہ انکار کریں، اج ساکی اج موسم بڑا سہانا، یہ تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے سجنا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا۔ فرمایا آج نہ رنگ تھوڑا نرالا ہی ہو گیا، اور بس دل کر رہا تھا کہ یہ منظر ختم نہ ہو،
کہتے ہیں حضور نے نہ کھجور دی, بڑا مزہ, دل میرا بڑا کرتا تھا کہ ایک اور مانگوں, ایک پر ادب مانے تھا, سب کو ایک ایک مل رہی تھی, میں نے بھی سوال نہ کیا. فرماتے ہیں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبی سے اذان کی آواز آ گئی, آنکھ کھل گئی, میرے اندر سے دعا نکل رہی تھی کاش یہ 5 منٹ لیٹ اذان دیتا, لمبا ہو جاتا کام. چلو خیر, اٹھا, وضو کیا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز بھی سنت بھی پڑھ لی, وضو بھی کر لیا, پر کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا. فرماتے ہیں جا کے مسجد کے کونے میں پہلی صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے, ان کا دور تھا, انہوں نے نماز شروع کی. فرماتے ہیں جب عمر نے نماز شروع کی نا تو جھٹکا مجھے تب لگا جب حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں نبی کریم نے پڑھی تھی. میں نے کہا اتفاق ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سمجھا اتفاق کی, وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی جو حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی. کہتے رکعت مکمل ہوئی, دوسری رکعت شروع ہوئی تو عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی. کہتے ہیں جھٹکے پہ جھٹکا مجھے لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی, سیدنا فاروق اعظم نے رخ انور پھیرا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. میں اور پریشان کہ منظر کیا بن رہا ہے. کہتے ہیں عمر بانٹنے لگے 16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی آیا. عمر نے کھجور دی, مزہ بڑا آیا. فرماتے ہیں رات تو مانگ نہیں سکا تھا نا, حضور کا ادب مانے تھا, پر عمر تو اپنا یار تھا نا, عمر سے تو یارانہ چلتا تھا نا, عمر سے تو پیار تھا نا. کہتے ہیں میں نے کھجور کھا کے فوراً کہا عمر ذرا ایک اور دینا, ذرا ایک اور کھجور دینا. تو کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اٹھائی پھر اس کو صاف کیا, میں سمجھا ملنے لگی ہے, اور جناب عمر نا وہ کھجور, میں میری نظر کھجور پہ, اور جناب عمر نا وہ کھجور بڑھاتے دوسرے صحابی کی طرف لے گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے علی ایسے تو نہ کر, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی تجھے دوسری دے دیتا, اگر حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی دے دیتا, وہاں تو نے ایک لی ہے تو یہاں ایک پہ ہی رہے. تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا, عمر بھی رونے لگے. تو میں نے کہا عمر تو بھی؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ رات آئے تھے تو سب کو نواز کے گئے, وہ انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو پھر انہوں نے نا چمک دمک کے ساتھ دکھایا ہے. بھائیو اپنے مشائخ کے ساتھ رشتے مضبوط رہیں گے تو فیض کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن کمزوریاں آئیں گی جب رشتے کٹیں گے. وہ جس استاد کے سائن ہوتے ہیں نا ہماری سند پر, کبھی اس سے پوچھ بھی لیا کریں اس کی طبیعت کیسی ہے. ہاں وہ جو بالکل شروع میں آپ کو میزان الصرف پڑھاتے ہیں نا, نحو میر پڑھاتے ہیں, تو جب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا جملہ لگنے لگے تو کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا کریں کہ آپ کس حال میں. اور جب آپ 6 مہینے میں 3 سفر کر رہے ہوتے ہیں نا بیرون ممالک کے, عمرے کے, باقی سارے, تو کبھی دیکھ لیا کریں کہ استاد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا ہے, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی جائیں, کبھی ان سے بھی پوچھا کریں. بڑے قابل رحم ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ, اور بالخصوص ہمارے حفظ کے اساتذہ, ہمارے ناظرے کے اساتذہ, وہ لوگ بیچارے جن کا کسی اشتہار پہ نام نہیں آتا, جن کا کسی پوسٹر پہ نام نہیں چھپتا, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کسی جلسے میں صدارت, جس حافظ صاحب کو, قاری صاحب کو 40 سال ہو گئے ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے حفظ کی کلاس, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ کوئی ان کی صدارت میں بھی جلسہ ہو جائے. وہ بھی اسی بستی کے مسافر ہیں, کسی اشتہار پہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں ان کا بھی نام لکھ دیا جائے, ان سے بھی پیار کر لیا جائے. اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی پیدا کریں, رشتہ پیدا کریں, اور صحابہ نے یہ رشتے ہمیں بنا کے دکھائے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے, دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان سے حدیثیں لیتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے جا کے کہہ دیا, میں نے کہا چمکتے دمکتے دانتوں والے حضور کے صحابی, میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے اپنے شیخ اور استاد سے بڑی. کہتے جب میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ جملے دہرائے تو وہ فرمانے لگے اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر سنیں, میں نے حضور سے سنا ہے جو 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے, اللہ پھر ان دونوں سے پیار کرتا ہے. میں کچھ تکلیف کا شکار ہوں, آپ میرے پیر دیکھ رہے ہیں, اسی طرح میری کمر پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے, میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, زیادہ آ نہیں سکتا تھا. صاحبزادہ کوکب صاحب نے مجھے 2-3 فون کر دیے مسلسل,
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یار اب مطلب کسی بات کو کمزور کر کے بیان کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، سب کو کہہ سکتا ہوں، ان کو نہیں کہہ سکتا۔ اس خاندان کو کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو آنا ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، ہمیں آنا ہے، اس میں کیا ہے۔ جس صاحب کو ہم نے انکار کیا نا، وہ پوسٹر دیکھ کے نا سوشل میڈیا پر تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے معذرت کی تھی تو اب آپ اتنی دور جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے جا رہا ہوں تو بس جا رہا ہوں۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فقط حاضری کے لیے آیا تھا، یہ بات میرے ذمے تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ پیچھے تک سارے حضرات توجہ ہے میری بات پر؟ جی ایک بات، میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اتنے بڑے بزرگوں میں مناسب نہیں لگتا کہ میں بیٹھ کے کوئی میسج کنوے کروں، میرے پیغام ہے آپ سے ایک چھوٹا سا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ 3000 کتابیں 4000 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ میں اور آپ صرف آج ایک پیغام ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہمارے پاس ان کتابوں میں سے کتنی موجود ہیں جو چھپ گئی ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس۔ نہ آپ کسی کو کہہ رہے خریدنے کے لیے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعاون میں شریک ہو، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چھپی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ساری لے لیں گے انشاءاللہ؟ جی جو چھپ گئی ہیں وہ حاصل کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی؟ یہ ضرور کوشش، کم از کم جو ہیں وہ تو آپ۔ اور ایک گزارش اس سے اور آگے ہے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا فوٹو کھنچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ تو جمعے کی مبارک بھی تازی فوٹو کے ساتھ ہوتی ہے، تازی فوٹو دیں گے اور پھر جمعہ مبارک کہیں گے۔ تو وہ جب آپ تازی فوٹو کھنچائیں نا تو وہاں حضرت کی جو شرح بخاری ہے نا وہ بھی رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں گے، تفسیر روح البیان بھی رکھ لیں گے سامنے۔ جو آپ سے ملنے آئے اس کے سامنے 2 4 5 کتابیں حضرت کی موجود ہوں، یہ بھی آپ کا ایک خاموش پیغام ہوگا کہ حضرت نے بڑا کام کیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو آپ کے پیچھے لائبریری ہے نا، اس میں حضرت کی تفسیر روح البیان لگائیں، یہ مہربانی فرمائیں۔ مطلب وہ جو 3000 4000 کتاب ہے، وہ اگر کل کو کوئی مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھے کہ کہاں ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ 50 60 تو نکال کے سامنے رکھو عقیدت مند حضرات، اتنی تو کوشش کرو، اتنی تو مہربانی فرماؤ کہ وہ کتابیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ آگے ترغیب دیں، میں تو اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں کہ آپ وہ کتابیں خرید لیں، آپ کے پاس پڑی ہوں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، پھر جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پروف ریڈنگ میں کچھ رہ گیا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ کسی جگہ حضرت کا کوئی ایک جملہ آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی ایک بات محفوظ ہے، تو وہ یہاں صاحبزادگان تک پہنچائیں۔ مطلب وہ بہت مشقت کے ساتھ کرنے والا کام نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہنچا دے، ہر مہینے رسالہ چھپتا ہے اس میں آپ کے نام سے آ جائے گا۔ آپ مستقبل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایم فل بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کسی جگہ مواد ڈال دیں، آپ چھوڑ دیں، الحمدللہ تھوڑا سا میرا لکھنے پڑھنے سے رشتہ رہتا ہے۔ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو گرد و غبار میں اٹی ہوئی چیزیں نکال کے جھاڑ کے، مرحوم خورشید گیلانی ہوا کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تحقیق بڑی ہے تو کہاں سے پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جس پڑیا میں ہلدی آیا کرتی تھی نا، میں اس پڑیا کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں دکان سے جلیبیاں خریدتا تھا تو جس اخبار میں جلیبیوں والا جلیبیاں رکھ کے دیتا تھا نا، جلیبیاں کھا کے پھر میں وہ اخبار بھی پڑھتا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جو تحقیق والے لوگ ہیں نا، کچھ کتابیں جمع کرنے کے شوقین ہیں، وہ پڑھتے نہیں، لائبریریاں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ساری زندگی کتاب کا اصل کاغذ بھی نہیں اوپر سے اترتا۔ لیکن جو تحقیق کے لوگ ہیں نا، تحقیق کے، وہ تو پردوں کے پیچھے سے ڈھونڈ کے چیزیں لے آتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے انڈیا سے ایک مولانا غلام جابر شمرتے تھے علماء کی کہ میں اعلیٰ حضرت پر کچھ کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیں، میں کھنگال لوں گا خود آپ کی لائبریری اور میں ڈھونڈ لوں گا جو میرے مطلب کی چیز ہوگی۔ تو میری گزارش ہے کہ مواد سارا کہیں ایک جگہ آپ لوگ جمع ضرور کر دیں، وہ رسالے میں آ جائے، کسی جگہ چھپ جائے، کسی پیج پہ ہی آ جائے، کہیں وہ قول درج ہی ہو جائے حضرت کے نام سے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کسی کو موقع دیتا ہے، جب کسی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔